على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عفت ماں بہنوں، ہم لوگ اردو کی کتاب جمع اسلام میں مدینہ پڑھ رہے تھے ہم نے آپ کو جو ہے مدینہ کے متعلق کچھ احادیث بتائی تھی، کچھ چیزیں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسٹر محترمہ سکینہ صاحبہ سے میرا سوال رہے گا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 10,000 10,000 کتنا؟ 10,000 10,000 1,000 بیت المقدس میں ہے نا ایک ہے۔ مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,000 1,000۔ ہاں، 1,000 یعنی خانہ کعبہ اور مسجد بیت المقدس کے علاوہ کسی اور مسجد میں ہم 1,000 پڑھیں گے اور وہاں ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو دونوں کا ثواب کیا ہوگا؟ برابر۔ اسی طرح میں محترمہ رضوانہ صاحبہ سے سوال کروں گا، کیا بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، رخت سفر باندھا جا سکتا ہے؟ آواز جا رہی میری؟ جی شیخ، کیا جا سکتا۔ محترمہ رضوانہ نظام صاحبہ شاید ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، کیا جا سکتا۔ کیا بول رہی؟ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں کیونکہ صرف ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے نہیں قبر کیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے تو ہم وہاں پر نماز پڑھنے جائیں گے، عبادت کرنے کے غرض سے جا سکتے ہیں، قبر کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے، وہاں پر عبادت کے غرض سے جائیں گے۔ وصول ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کا یا زیارت کی غرض سے صرف 3 مساجد کا رخت سفر باندھا جا سکتا ہے یا ان کی جانب سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے۔ جی جی، آپ نے مسجد پوچھا تھا شیخ، یہ خبر نہیں آواز صاف آ رہی۔ زیارت مسجد کے لیے آپ سوال کیے تھے یا خبر شیخ؟ خبر آواز نہیں صاف آئی۔ اچھا خبر کے لیے خبر کے بارے میں بولے تھے شیخ۔ اچھا کیا دیبا صاحبہ کیا بول رہی ہیں؟ لکھ کر کے بھیجیے تھوڑا۔ نہیں استاد، سکینہ سسٹر کو میں جواب دے رہی تھی، وہ پوچھی تھی کچھ۔ عبادت کی نیت سے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، اس لیے قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جہاں تک ویسی خبر ہے، قبرستان ہے، وہاں جانا وہ الگ ہے، لیکن اسی طرح کسی خاص قبر کی ثواب کی نیت سے زیارت کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور،
کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، فزوروہا، تو اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ وہاں قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد ثواب کا حصول نہیں ہے، یا قبر والے سے اپنے لیے دعا کرانا نہیں ہے، یا قبر پر جا کر کے اپنے لیے دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر کے قبر والوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے، اب جب موت یاد آتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا ہے، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ تقوی کی راہ اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ یہ ہے، نہ کہ کسی خاص قبر کی زیارت کرنا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو یہ مدینہ کے متعلق میں نے کچھ آپ کو بتایا تھا۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حصے کو جنت کا ایک ٹکڑا کہا ہے؟ ریاض الجنہ، ریاض الجنت، ممبر سے گھر تک کے حصے، کہ آپ کے ممبر اور حجرے کے درمیان کا حصہ جو حصہ ہے اسے آپ نے کیا کہا؟ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہاں مدینہ سبق ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ توبہ توبہ کب کہا جاتا ہے؟ جب بہت زیادہ ہو جائے، ہاں، جب کوئی کسی چیز کی انتہا ہو جائے یا کوئی عجیب و غریب بات سنائی دے تو ایسے وقت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے عربی میں بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے اردو میں بولتے ہیں توبہ توبہ۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مکہ کے لوگ جو مدینہ گئے مکہ چھوڑ کر کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ اور مدینہ کے لوگوں نے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ انصار کہا جاتا ہے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں جب مکہ سے مدینہ لوگ بے سر و سامانی کے حالت میں ہجرت کر کے گئے تھے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، اور یہ اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ لوگوں کے ہاں آسانیاں نہیں آ گئیں۔ جب آسانیاں آ گئیں تو یہ مواخات کا رشتہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی مواخات کا مطلب ایک تھا، یہ ایک بھائی انصاری بھائی اپنے، اگر اس کے پاس 2 گھر ہے تو ایک گھر مہاجر کو دے دے گا، ایک اپنے پاس رکھے گا، ایک سواری اپنے پاس رکھے گا، ایک سواری مہاجر کو دے دے گا۔ تو یہ تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے نسب کی بنیاد پر جو ہے تقسیم ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد پر مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے چاہے قربانی دیتے ہوئے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے انصاری بھائیوں کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ بعد میں جب اسرت آ گئی، آسانی آ گئی، خوشحالی آ گئی، تو یہ رشتہ کیا ہو گیا؟ قائم ہو گیا، خالی دین والا رشتہ، اخوہ فی الدین والا جو رشتہ قائم ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ وہی بیان کیا، مدینہ کے لوگوں نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, अल्लाह के रसूल माना, तभी उन्होंने क्या किया, आपको और आपके साथियों को जगा दी, जान और माल से साथ दिया, यानी खाली माल नहीं दिया बल्कि अपनी जान को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। तो बहुत बड़ी कुर्बानी साहबे किराम ने दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। तुम में का कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना बन जाऊं। यानी अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने आइज़ा अकारिब को अल्लाह के रसूल पर तरजीह देता है, फौकियत देता है, तो मोमिन कामिल नहीं। ये वजह है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नजदीक तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के, सिवाय मेरी जान के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। जिन्हें फारूक का खिताब मिला, जिनके जरिए इस्लाम को कुव्वत और ताकत मिली और गलबा मिला, उस जाबाज, उस मुजाहिद, उस अजीम इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। उमर ने क्या किया, ये नहीं कहा कि ठीक है कोई बात, बल्कि कहा अल्लाह के रसूल, फिर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे नजदीक आप मेरी जान से भी ज्यादा महबूब, वल मुमिनीना, मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि अब जो है आप मेरी जान से भी ज्यादा मेरे नजदीक क्या हो गए, महबूब और प्यारे हो गए, महबूब और प्यारे हो गए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल आन या उमर, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। किसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि उमर अब तुम्हारा ईमान क्या होगा, मुकम्मल हुआ। यानी गोया कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं था, जब तूने हमें तमाम चीजों से ज्यादा महबूब मान लिया तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की के लिए नक्शा खींचा है कुरान मजीद के अंदर। क्या कहा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीन। नबी मोमिनों के नजदीक उनकी जान से भी ज्यादा महबूब और प्यारे हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के नजदीक उनकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। और नबियों की माँ है, बीवियां जो हैं ये मोमिनों की माएँ हैं। अपनी माँ से ज्यादा एहतराम करना, इज्जत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, अपनी माँ से ज्यादा इज्जत करना, एहतराम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए वाजिब और जरूरी है। अपनी माँ को जिस तरह माँ मानते हैं उससे भी ज्यादा उनका अदब एहतराम हमें करना होगा। तो एक आप मदीना से के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना। बैत हुई, बैत उक़बा, बैत उक़बे उला, उक़बे सानिया हुई, वहां अंसार गए, वहां बैत हुई, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल अब्बास ने, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा देखो इसी शर्त के साथ तुम ले जा सकते हो, इस बात की गारंटी दो कि तुम इनकी हिफाजत करोगे, अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम छोड़ दो।
اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو تم چھوڑ دو. تو مدینہ والوں نے گارنٹی دی کہ ہم لے جا رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے, ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جیسے کہ یہودیوں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو فلسطین کو آزاد کرو, اللہ کے دشمنوں سے جو عمالقہ نامی قوم آباد ہے اس سے آزاد کرو. تو چونکہ یہ قوم بہت زیادہ جنگ باز تھی, بہت زیادہ طاقتور تھی, جس کی وجہ سے بنو اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے ڈر گئے. کہا بھائی ہم نہیں جانے والے. کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تم جاؤ تمہارا رب جائے, ہم یہی مشاہدہ کریں گے, دیکھیں گے کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا. آپ اگر برق غیمات پر دور دراز پہاڑی پر لے کر کے چڑھ جائیں گے تو بھی ہم آپ کے پیچھے پیچھے وہاں چڑھ جائیں گے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا کہ آپ دور دور دار پہاڑی پر, اونچی پہاڑی پر چڑھ جائیں ہمیں لے کر, تو بھی ہم آپ کے ساتھ چڑھ جائیں گے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح کے پیچھے ہٹ جائیں اور کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو آپ دیکھیں جنگ بدر ہوئی, صحابہ کے مہاجرین انصار سب نے جی جان سے لڑائی کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا. جنگ احد ہوئی, اس میں بہت سارے صحابہ کرام انصاری صحابہ کرام شہید ہوئے, بہت ساری جنگیں ہوئی, شہید ہوئی. تو کہا جان اور مال سے ساتھ دیا, ان جان سے بھی ساتھ دیا اور مال سے بھی ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ مال تو دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنی جان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. نہیں, اگر مومن ہے, مسلمان ہے, تو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز رسول ہونا چاہیے, جان سے بھی زیادہ پیارا رسول ہونا چاہیے, تب سمجھو کہ مومن ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ مومن نہیں. تو کہا مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی, جان اور مال سے ساتھ دی. مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا. ہمارے مدینہ, ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد رہے, لیکن اسلام جو ہے مکہ سے باہر نہیں نکل سکا تھا. مکہ کے چند گنے چنے افراد ہی مسلمان ہوئے تھے اور کچھ مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مبلغ اور دائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بنا کر کے بھیجا, دائی بنا کر کے, مبلغ بنا کر کے بھیجا, تو ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے, اور وہ جا کر کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے, سردار لوگوں میں سے تھے, ان کے ہاں ٹھہرے, جس کی بنیاد پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے سرداروں میں سے تھے وہ مسلمان ہو گیا. بہت سارے لوگ مسلمان. پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کی تبلیغ سے, آپ کی دعوت سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. آہستہ 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 وہیں سے اسلام ہر جگہ پھیلا. وہیں سے خانہ کعبہ بھی, مکہ بھی فتح ہوا. مسلمانوں کو خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو اس طرح 10 سالہ زندگی میں اسلام دور دراز علاقوں میں پھیل گیا تھا, لیکن 13 سالہ نبوی زندگی میں اسلام خالی مکہ کے اندر محصور تھا اور چند افراد پر محصور تھا, اور چند افراد ہی باہر کے لوگ باہر کے مسلمان ہوئے تھے. لیکن وہاں سے مکہ گئے تو مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, آپ کی دعوت میں ساتھ دیا, آپ کی تبلیغ میں ساتھ دیا, آپ کے ہر مشن میں آپ کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے مدینہ سے اسلام بہت شام, عراق, مصر اور بہت سارے ملکوں تک اسلام پھیل گیا. تو کہا مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے, جس کو ہم نے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر کے سب سے پہلا کام جو کیا تھا مسجد تعمیر.
یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے کہاں قیام کیا تھا؟ تقریباً 17 دن کہاں قیام کیا تھا اللہ کے رسول نے؟ قباء میں۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مکہ پہنچنے سے پہلے قباء میں قیام کیا تھا، اور وہاں ایک مسجد بنائی تھی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کو مطابق قرآن کا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، ایسی مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پہ رکھی، اور رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی بنائی، یعنی مکہ آپ نے مدینہ میں قیام کیا 17 دن، تقریباً 17 دن میں جو کام کیا اللہ کے رسول نے وہاں مسجد بنائی۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی، جہاں لوگوں نے چاہا کہ آپ کی اونٹنی کو اپنے گھر لے چلیں، اپنا سامان اپنے گھر لے چلیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر چلے گی، جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی وہیں ہمیں رکنے کا حکم دے گا۔ تو اونٹنی ایک ویران جگہ تھی، وہاں آئی، وہاں سے تھوڑی آگے چلی، پھر آگے جا کر کے پھر ویسی جگہ بیٹھ گئی جو قبیلے بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی، غریب یتیم بچوں کی تھی، وہاں بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کیا، اور ان لوگوں نے مفت میں دینا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کی قیمت دے کر کے ہم لیں گے، تاکہ کل آنے والی قوم یہ نہ کہے کہ محمد نے 2 غریب بچوں کی جگہ کو ہڑپ لیا تھا، اس پر مسجد بنا دی تھی۔ اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کی جائیداد نہ ہڑپیں، کسی کی جائیداد پراپرٹی پر عبادت گاہ تعمیر ناجائز طریقے سے نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلامی شعار، اسلامی روح کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان دونوں انصاری لڑکوں کو اس کی قیمت دی، قیمت دے کر کے پھر مسجد تعمیر کے سامان صحابہ کرام نے مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا۔ اسی کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حجرہ بنوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ابھی مکہ ہی میں تھی وہاں سے مدینہ آئیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی یہی ہوا، آپ کی قبر شریف یہی ہے۔ مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے، یعنی مدینہ جس کی جو شناخت ہے، مدینہ کی جو پہچان ہے وہ کھجور کے ذریعے، کھجور کے باغات کے ذریعے اس کی شناخت و پہچان۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کے لیے خواب میں دکھایا گیا تو وہی دکھایا گیا تھا کہ کھجور والی جگہ پر ہمیں دکھایا گیا، جانے کا حکم دیا گیا، یا وہاں اسلام کے لیے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو برکت وہاں مدینہ میں ہونے لگی۔ تو مدینہ کی کھجوروں میں سب سے اچھی کھجور کون سی ہے؟ اجوا کھجور، اجوا، اجوا نامی کھجور سب سے اچھی ہے۔ اگر کسی نے جنات لگ گیا ہے، اس کسی کو کھلا دیا جائے 7 کھجوریں تو انشاءاللہ اس کے اوپر سے جو جنون ہے وہ دور ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر جن وغیرہ سوار ہے تو بھی ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یعنی یہ شعر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ کی زیارت کی توفیق دے دے، جہاں تیری رحمتیں دن رات نازل ہوتی ہیں، اور تیرے بندے جہاں پر آنے کے لیے ہمیشہ فدا رہتے ہیں اور جانثار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے، ورنہ ٹائم ہو گیا ہے، 9 بج چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا